یا اللہ ہر مشکل سے بچا، ہر آزمائش سے بچا۔ یہ دنیا تو آزمائش ہے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے یہ آزمائش نہیں چاہیے، آرام آسائش چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، راہ نجات کے سلسلے مضامین میں آج ہمارا موضوع کیا ہماری عقل و سماعت پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ہے؟ دیکھیں، بات تو سچی بات یہ ہے کہ ایسا ہی ہے، یعنی ہماری عقل و سماعت پر مہر لگی ہوئی ہے اور آنکھوں پر پردے ہیں۔ ہم نے اپنے اوپر ہدایت کے دروازے ہم نے اپنے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات میں اللہ کی عطا سے کہنا چاہتا ہوں، دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، اور یہ بات میں ابتدا میں کہہ دوں کہ انسان بغیر مقصد کے جی نہیں سکتا، یعنی کسی نہ کسی چیز کو اس کو مقصود بنانا ہوگا، چاہیے، بغیر بغیر کسی، دیکھیں عام ہماری زندگی، ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، نیکی ہو برائی ہو، جو بھی ہو، ہر کام ہم ایک مقصد کے تحت کرتے ہیں اور یہ ایک یقین کے ساتھ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام۔ یہ تو میں زندگی کی بات کر رہا ہوں، زندگی کا کوئی گول اگر انسان کے سامنے نہ ہو تو اس کے یہ جی نہیں سکتا بنیادی طور پہ۔ اچھا، ہم ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں اور کہ ہمارے سامنے مقصد واضح ہے، ہمارے ماں باپ، آبا و اجداد اور پچھلے صدیاں بیت گئی ہیں، آج کا مسلمان بھٹک گیا ہے، اس نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ ایک بات تو یہ آپ نوٹ کر لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے دنیا میں۔ بچہ جب بڑا ہونے لگتا ہے تو جب شعور کی آنکھیں سنبھالتا ہے، میں بات کر رہا ہوں میٹرک میں، 15 سال کا ہو جاتا ہے یا 16 سال کا، تو اس کو پتہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ سب لوگ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور دنیا ہی کی کامیابی چاہتے ہیں سب لوگ۔ بچپن سے دیکھیں ہمیں تیار کیا جاتا ہے، بڑے ہو کر کیا بنو گے، بڑے ہو کر کیا، آپ بچے سے پوچھیں، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے، کوئی بچہ یہ نہیں کہے گا، وہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ عمر کے جس حصے بھی میں، اللہ کا بندہ بننا ہمارے لیے کوئی اہمیت رکھتا ہی نہیں ہے، اور بات تو ساری بندگی کی ہے۔ بندے بن گئے اللہ کے تو آپ اپنے عروج اور کمال تک پہنچ گئے، اور اللہ کے بندے نہ بنے تو پھر تو آپ دنیا کے بندے ہوں گے۔ آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہم سب دنیا کے بندے ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ دنیا کی کامیابی ہمارا مدعی زندگی ہے، مقصود حیات۔ میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں، میں جب 7ویں کلاس میں تھا، 12 سال کا لڑکا، تو میرا آئیڈیل دنیا تھی، ختم بات۔ اس سے بھی یعنی چھوٹا تھا تو بس یہی بات تھی، اور پھر اللہ نے فضل کیا اور اپنا راستہ دکھا دیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن میں اپنا وہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرے سامنے تو کچھ اور چیز تھی نہیں، اب 12 سال کا لڑکا کیا ہوگا؟ تو میرے سامنے تو صرف دنیا تھی، اور میں نے دنیا کو ہی آئیڈیل اپنا بنا لیا تھا۔ میرے ماں باپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، اللہ نے یعنی امتحان میں میرے اچھے نمبر آتے تھے،
8ویں کلاس میں جب میں تھا تو میرا کلاس میں 2 لڑکے تھے، اور ہمارے جو فارم ماسٹر تھے ان کو فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کس کو فرسٹ قرار دیا جائے. خیر، اچھا دیکھیں، میں دوسری بات کر رہا ہوں آپ سے. دنیا بغیر مقصد کے انسان جی نہیں سکتا. ہم ایسے معاشرے میں، ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ دنیا دار تھے. عمومی طور پہ میں مطلب کسی پہ بات نہیں کر رہا، یہ سارا معاشرہ ہی ایسا ہے. سب دنیا کے ہمیں بھی دنیا کے لیے تیار کیا انہوں نے. اور کرتے تھے، ہم محنت کرتے تھے ماں باپ کے اس پہ، اور جو بھی اسکول وغیرہ جاتے تھے تو وہ محنت کرتے تھے ہم پڑھائی میں. اچھا، تو اب میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ تھوڑا سا میں آگے بات کو لے جانا چاہ رہا ہوں. دنیا میں آ کے انسان جو بھی مقصد اپناتا ہے، کوئی مقصد تو اپنائے گا. تو دروازے 2 ہیں، ایک دنیا کا دروازہ ہے اور ایک آخرت کا دروازہ ہے. تھوڑا سا سکون سے بات سنیں میری. یعنی مقصود 2 ہیں، دنیا کی فتوحات یا آخرت کا فائدہ. دروازے 2 ہیں، دوسرا دروازہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا، نہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں سمجھایا ہے، معاشرے نے، ماں باپ نے. اور یہ دنیا کا اگر آپ نے انتخاب کر لیا تو یہ دنیا کا دروازہ، یہ لعنتی دروازہ ہے. انتخاب اگر یعنی مقصد آپ نے دنیا کو بنا لیا تو میں بالکل پردہ نہیں رکھ رہا، یہ ایک دوزخ کا دروازہ ہے. آپ نے دوزخ کا انتخاب کر لیا، یعنی اپنی اسفل السافلین میں گرنے کا ارادہ کر لیا آپ نے، سب سے بدتر. ابھی مضمون آئے گا، اللہ کی عطا سے میں کہوں گا. لیکن اگر آپ نے آخرت کو مدعی زندگی بنا لیا، آخرت کی کامیابی کو، تو وہ دروازہ جنت کا ہے، کامیابی کا ہے، دنیا اور آخرت کی. یہ بات میں ذرا وضاحت سے کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے اگر آخرت کا انتخاب کیا تو میری دنیا خراب ہو جائے گی. نو، ناٹ ایٹ آل، ہرگز نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی زندگی دینے کا وعدہ کیا ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسن. اللہ نے کہا ہے میں تمہاری دنیا اچھی کروں گا. اچھی، دیکھیں ایک بات میں کہوں، آپ تقدیر تو لکھی ہوئی ہے. ما نشاء لمن نرید کے الفاظ ہیں. من، وہ آیت میں پڑھ دوں تو آج کے مضمون کے مطابق ہی ہے. من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. جس نے ارادہ کر لیا عاجلہ کا، دنیا کا مقصد بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کو اس کی حسب منشا دنیا نہیں ملے گی. دنیا کی تقسیم میں نے کی ہوئی ہے، ما نشاء لمن نرید، جتنا میں چاہوں. یہ دنیا دار کے طالب کو یہ بات نوٹ کر لیں. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم اگر دنیا کے لیے جد و جہد کریں تو ہمیں نصیب سے زیادہ ملے گا، یا میں غربت کے پردے چاک کر دوں گا اور مالدار ترین بن جاؤں گا، امیر ترین بن جاؤں گا. ہمارے ذہن میں یہ کہ جتنی محنت کرو گے، تعلیم حاصل کرو گے، یہ کرو گے، اور عام طور پہ ذہنیت ہے ہماری. تو ایسا نہیں ہے. یعنی یہ ہمیں اصل میں تو دیکھیں، اللہ پہ تو ہمارا یقین ہے نہیں، نہ اللہ کا جو طریقہ ہے اور سنت ہے وہ بھی ہمیں نہیں معلوم، نہ ہم پر یقین ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کی معیشت تقسیم کر دی ہے. حدیث کا مضمون ہے کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے، تقسیم، تقدیر لکھ دی گئی ہے. کون کس حالت میں ہوگا، کتنا امیر ہوگا، کتنا نہیں ہوگا، یہ سارا لکھا جا چکا ہے. یعنی رزق تقسیم ہو چکا ہے. ہم نہیں مانتے یہ.
ہم کہتے ہیں نہیں، میں اسباب کو ترک کرنے کا نہیں کہہ رہا، آپ لکھائی پڑھائی کریں، فن حاصل کریں، ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، جو بھی بنیں، اور اسباب کو ضرور استعمال کرنا ہے، لیکن ملے گا وہ جو لکھا ہے۔ زندگی کی یعنی آپ کی رزق تقسیم ہو چکا ہے۔ مجھے مطلب میں جانتا ہوں، اور ایک ہمارے مطلب میری تو ماشاءاللہ عمر ہو گئی ہے 68، اب میں جانے والا ہوں، دسمبر کا مہینہ ہے تو 1 سال اور بڑھ جائے گا قبر کی جانے کی خوشخبری مل رہی ہے مجھے۔ تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ایک ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر ہے، تو وہ جناب کرائے کے گھر میں رہتا ہے، 2 کمروں کا مکان ہے، میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ، بس اسپتال آتا ہے جاتا ہے، بس وہ اسپتال کی نوکری لگی ہوئی ہے۔ دوسرا ڈاکٹر ہے، دونوں جانتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اپنا میڈیکل پلازا بنا لیا ہے، جائیدادیں بنا لی ہیں، گھر بنا لیے ہیں، بنگلے بنا لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑ پتی سے زیادہ ہی ہوگا۔ تو یہ تو تقسیم ہے، ڈاکٹر دونوں ہیں۔ ہم ڈاکٹر کس لیے بنتے ہیں؟ وہی دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے، لکھ پتی بننے کے لیے، کروڑ پتی بننے کے لیے، یہی ہمیں اسکوپ لگتا ہے اس میں۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خیر میں بات کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں۔ دنیا تو تقسیم کر دی اللہ تعالیٰ نے، ما نشاء لمن نرید، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جس نے عاجلہ دنیا کو مقصد بنا لیا تو میں اسے دے دوں گا دنیا، لیکن کتنی اور کسے یہ میرا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں داخل ہوگا ذلیل اور دھتکارا ہوا۔ تو میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا کہ اگر آخرت کو آپ آخرت کے دروازے، آخرت کو مدعی زندگی بنا لیتے ہیں، آخرت ظاہر ہے اسی لیے دنیا کا امتحان ہے، امتحان پاس کر لیں تو آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو آخرت کی کامیابی کو اپنے مقصد بن کہ بھئی میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور آخرت میں ناکام نہیں ہونا، آخرت میں جنت جانا ہے میں نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دنیا آپ کی اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے گا۔ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان برکتوں کے دروازے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ کو کیا ہوا کہ تمہیں عذاب دے، تکلیف دے، اگر تم شکریہ کی روش اختیار کر لو اور یقین کر لو، میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا۔ پھر دل مطمئن خوش، هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، مومن کی تو موت بھی کامیابی ہے اور زندگی بھی کامیابی ہے، تکلیف بھی نعمت ہے۔ مومن کی تکلیف میں بھی آزمائش، اللہ کی آزمائش ہے، وہ اللہ کا وعدہ ہے، اس میں بھی راحت ہے، وہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، راحت میں شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، صبر اور شکر۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے، جانتا ہے سب کچھ۔ تو ایک بات میں یہ کہہ رہا ہوں، اچھا میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ دنیا میں اگر آپ نے دنیا کو چن لیا، دنیا کا انتخاب کر لیا، دنیا بنانے کا، دنیا کی کامیابی کا ارادہ کر لیا، جیسے کہ میں نے آئی تھی من کان یرید العاجلہ، اب دین آپ کی ضرورت نہیں رہے گا۔ اب چونکہ آپ نے حق سے منہ موڑ لیا، ہدایت سے پھر گئے، وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں نا، اب رسول کی مخالفت میں آپ زندگی گزاریں گے، رسول کا طریقہ آپ کے لیے اہم نہیں رہے گا، کیونکہ رسول تو آیا اس لیے کہ لوگ اس کی اتباع کریں۔
ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. دنیا کا انتخاب کر لیا، یہ نوٹ کر لیں، رسول کا اسوہ آپ کے لیے اہمیت نہیں ہوگی، پھر آپ زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے. اللہ آپ کا معبود، اللہ کو معبود بنانا آپ کی مجبوری نہیں رہے گا. اب آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. دیکھیں، اللہ کی بات تو آپ نے سنی نہیں، پیغمبر کی دعوت پر آپ نے لبیک کہا نہیں. اب زندگی آپ اپنی مرضی سے گزاریں گے، کیونکہ آپ نے اپنا ایک فیصلہ کر لیا ہے، مجھے دنیا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. لم یرد الا الحیات الدنیا فاعرض عمن تولی. تو جب آپ یہ فیصلے دیکھیں، یہ سب یہ باتیں ہم کر چکے ہیں، دنیا کا انتخاب کر لیا ہے، دنیا کی طرف رخ ہے، ساری جد و جہد، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ساری جد و جہد دنیا کے لیے. تو اب کیا ہوگا؟ آپ کا معبود اب آپ کی خواہشات نفس ہوں گی. معبود کیوں؟ دیکھیں، معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی آپ بات مانیں، جس کے کہنے کے مطابق زندگی گزارے. تو آپ کی میں آپ پر غالب ہو جائے گی. میں ہر وقت آپ اب بھی آپ اپنے میں، اپنی انا کے حصار میں بند ہیں. میں، میری عزت، میری دولت، میری شہرت، میری بیوی، میرے بچے، ہائے میرا بچہ، یہ میرا پلاٹ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ عہدہ میرا ہے، گریڈ 22، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، آرمی چیف. اندھے پاگل ہو گئے ہیں لوگ، پاگل ہو گئے ہیں دنیا کے پیچھے. سب لوگ پاگل ہیں، بے وقوف. الا انہم ہم السفہاء. جو دنیا دار ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے، یہ بے وقوف ہے. جو مومن نہیں بننا چاہتا اور مومن نہیں بن رہا، وہ بے وقوف ہے. وہ آیت میں نے سنائی ہے، اہل علم جانتے ہیں اس کو، سورہ بقرہ کی. انہم ہم الصفاء ولکن لا یشعرون ہے یا لا یعلمون ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم پاگل بنے، دنیا کے پاگل ہیں. آپ کی سوچ میں صرف دنیا ہے، بات ختم ہو جاتی. آپ دنیا کے لیے جی رہے ہیں. اللہ. تو بات یہ ہے کہ تھوڑے سے مسائل مشکل ہے، مسئلہ بہت خراب ہے، ہو چکا ہے. ہماری عقل، دیکھیں، عقل کا استعمال تو آپ نے چھوڑ دیا، اور عقل کو آپ دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، دنیا مطلب دی او یار، اور سب مایا ہے، سب اپنے مفاد کے. سب دیکھیں، مفاد پرست لوگ ہیں ہم. اپنے مفاد، میرا مفاد، میں، میرا مفاد، میں، میرا مفاد، اسی کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو جو عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے سوچنے اور سمجھنے کے لیے دی تھی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے کائنات پر ہے، تو وہ عقل تو ہم نے دنیا کے لیے استعمال کی ہوئی ہے. دنیا، دیکھیں، ہماری عقل، سوچ، سمجھ صرف دنیا کی زندگی تک محدود ہے. ہم نے ہم کہہ رہے ہیں اپنے زبان حال سے کہ زندگی ہے تو یہی ہے، کھا لے پی لے جی لے. یہ کون کہتا ہے؟ یہ آپ لوگ کہتے ہیں. مزے کرو، انجوائے کرو، آسائشات والی زندگی آپ چاہتے ہیں. یا اللہ ہر مشکل سے بچا، ہر آزمائش سے بچا. یہ دنیا تو آزمائش ہے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے آزمائش نہیں چاہیے، آرام، آسائش چاہیے. تو عقل و سماعت، یعنی اب آپ نہ حق کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں اور نہ سننا چاہتے ہیں. حق کو سننا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیں، ہمیں تو جو قصے کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں، یا دین میں اختلافات کی بات کرتے ہیں، یا گلا پھاڑ کے گفتگو کرتے ہیں، ہمیں وہ لوگ پسند ہیں. ہم نعرے لگانا پسند کرتے ہیں. اور بعض آپ دیکھ لیں جو ممبر پر بیٹھے میں، وہ تقریر ایسے کرتے ہیں کہ وہ اشارے کرتے ہیں، کہو سبحان اللہ، اور وہ مجمع بھی اس کو پھر وہ کرتا ہے. چلیں، اس کو تو چھوڑ دیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں.
جب آپ نے معبود بنا لیا اپنی خواہش کو، اور مقصود بنا لیا دنیا کو، تو پھر آپ کی جو سماعت ہے اور بصارت ہے، آپ خود اس پر مہر لگا دیتے، یعنی سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے نا. پھر آپ اپنی پھر آپ دیکھ نہیں پا رہے حق کو، تو آپ کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے. یعنی دیکھیں، آپ نے فیصلہ کیا کہ مجھے دنیا چاہیے، لم یرد الا الحیات الدنیا، اعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. آپ نے فیصلہ کیا کہ مجھے بس دنیا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. آج اللہ اور اس کے رسول کے ہم طالب ہی نہیں ہیں، شوق نہیں ہے کسی چیز کا، دین کا ہمیں شوق نہیں ہے. قرآن صدیاں ہو گئی ہم نے چھوڑ دیا ہے، پیٹ پھیر لی ہے ہدایت سے. بس آپ دیکھ لیں قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہے آج. آپ قرآن سے ہدایت اور قرآن کو سمجھنا آج ہماری کتاب میں نہیں ہے. زندگی کتاب یعنی جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہمیں قرآن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہ ایک بہت سوچنے کی بات ہے. تو اب آپ کے دل پر تالا لگ جائے گا سوچ سمجھ پہ. آپ نے خود یہ تالے لگا دیے، بھئی میں نے نہیں سوچنا، میں نے نہیں سننا، میں نے نہیں دیکھنا حق کو، مجھے نہیں چاہیے. یہاں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے انوار اور تجلیات دکھا رہا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی تخلیق ہمارے سامنے ہے. تو وہ اللہ کی قدرت ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ پہچان سکتے ہیں اللہ کو، اللہ کو دیکھ سکتے ہیں اس کی قدرت کے آئینے میں. القادر. تو آپ نے عقل کا استعمال بھی چھوڑ دیا، ساری عقل آپ دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آپ نے سننا چھوڑ دیا، حق بات کو، حق کہنے والوں کو سننا چھوڑ دیا، اور حق کو آپ دیکھ بھی نہیں پا رہے، دیکھنا نہیں چاہتے. اب آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی. ایک آیت ہے الجاسیہ کی، سورہ الجاسیہ کی آیت نمبر 23 ہے. افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کے حال پر بھی تم نے غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا ہے. یعنی یہ خود نہیں چاہتا کہ میں کچھ سوچ سمجھ سے کام لوں، کوئی اچھا فیصلہ کروں، خود نہیں چاہتا. یوں کہ غلط فیصلہ اس نے کر لیا ہے، منزل بدل لی ہے. منزل اللہ ہے، آخرت کی کامیابی ہے. اس نے کہا نہیں، مجھے تو دنیا چاہیے. میں رک کے کہوں گا سامعین کرام، آپ سوچیں، ہم سب دنیا کا سوچ رہے ہیں. ختم بات. اب وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا تھا، قرآن سے آپ نے منہ موڑ لیا. قرآن العلم ہے، کتاب مبین، نور، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. ہم تو اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتے، پھر اللہ کو بھی ہماری پرواہ نہیں ہے. ہمیں ہمارے نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم. تو فمن یہدیہ من بعد اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے بعد تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور اللہ تعالیٰ نہ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے اور نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ تو یہ دیکھیں، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہم تو
یعنی بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے، یعنی جو ہمارے جرائم ہیں اور جو فیصلے ہم نے کر لیے ہیں، فیصلہ ایک تو ہم نے کر لیا ہے کہ بھئی ہم نے دنیا دار بننا ہے، دنیا والا، اور ہمارے والدین نے بھی ہمارے بارے میں دنیا کا سوچا ہے. ہمارے والدین خود دنیا دار لوگ ہیں، دنیا کا سوچ رہے ہیں. میں بھی دیکھیں اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں، زیادہ دور تو کہیں نہیں رہ رہا، میں کہیں غاروں میں تو نہیں رہ رہا. اسی معاشرے میں ماں باپ کو میں دیکھ رہا ہوں، سب ماں باپ اپنے اولاد کی ظاہر کی سوچ پہ. بات ختم ہو جاتی ہے. آپ نے تو اپنی کہانی ختم کر لی ہے، آپ دنیا کا سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے لیے بنایا، اپنے لیے بنایا، اور آپ نے جو عقل، جو علم تھا، وہ آپ نے استعمال ہی نہیں کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آپ کو علم حاصل کرنے کی اور معلوم کرنے کی صلاحیت دی تھی کہ یہ دنیا کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے. دنیا ایک امتحان ہے اور اس کا ہم نے امتحان دینا ہے اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے. اس پہ تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے دنیا کا. اب ہمارا معبود خواہشات نفس ہے. یہ بات ذرا غور کیجئے، میں تھوڑا سا اس پہ زور دے رہا ہوں. ہمارا معبود اللہ نہیں ہے. اللہ کی ہم نہ سنتے ہیں، یعنی دل کے کانوں سے، نہ ماننے کے لیے تیار ہے. عام سب معاشرہ اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ، گھر پہ دو میاں بیوی ہیں، یہ کبھی بھی اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے سے سلوک نہیں کریں گے. میرا اپنا تجربہ یہ ہے. بہت سے عورتیں ہیں، یہ وہ مرد میری بات سنتے ہیں، لیکن دو کان ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. اول تو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں تو اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو ساری باتیں اللہ کی، قرآن اور حدیث، یہی دو باتیں ہیں، یہی دو ذرائع ہیں، اور تو کوئی اور کچھ علم ہے ہی نہیں. علم ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے اور نبی کا طریقہ ہے. تو دیکھیں، مشرک کسے کہتے ہیں؟ جس کا معبود اللہ نہ ہو. آپ کا معبود بن گیا، آپ نے اپنا معبود، یعنی آپ اپنے جی کی مان رہے ہیں. آپ کا معبود اللہ نہیں ہے. اب تو پھر آپ مشرک ہیں، کافر ہیں. کافرانہ روش ہے، مشرکانہ روش ہے، منافقانہ روش ہے. اور آپ باغی ہیں، آپ فاسق ہیں، آپ جہنمی ہیں اگر ایسا ہے. اور اگر آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے لیے جنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لہم البشرا فی الحیات الدنیا. مومن کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے ہم تمہارے دوست ہیں، میں کافی ہوں تمہارے لیے. الیس اللہ بکاف عبدا. کیوں فکر کرتے ہو؟ معاملات کو میرے سپرد کر دو، میرے لیے زندگی گزارو، میں تمہارا ہوں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.